سال کی طرح اس سال بھی ہماری قادریہ مسجد تو جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے زیر اہتمام آتی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس بار بھی جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے ہوتا ہے، اور قادریہ مسجد جو میلاد کمیٹی ہے جس میں ہمارے کئی ذمہ دار موجود ہیں، ہم سب لوگ مل کر اس کا انتظام یہاں پر کرتے ہیں۔ اور خصوصی خطاب حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب کا ہوا، اور اس کے بعد ہمارے جو خطیب و امام ہیں جمعہ مسجد کے مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب، ان کا خطاب رہا، اور کئی علماء بھی یہاں پہ موجود تھے، جیسے کہ ہمارے غلام مختار صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے سنی علماء کونسل کے، اور سنی علماء کونسل کے صدر جناب ناصر رضا صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ایک بہترین سے بہترین انتظامات کرنے کی ہماری کوشش رہی ہے۔ خواتین کے لیے بھی الگ سے پردے کا انتظام رہا ہے، اور خصوصی طور پر جب آپ خطاب سنیں گے تو اس پہ یہی توجہ دی گئی کہ جو سرکار غوث پاک کی جو ٹیچنگز ہے، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ جیلان کے شہر میں جب پیدا ہوئے تھے، تو جب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے تو جیلان سے بغداد کے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرتے ہوئے ایک بچپن کی عمر میں صرف علم کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تو خصوصی طور پر ہمارے علماء نے بھی یہی بات کو فروغ دیتے ہوئے کہی ہے کہ ہماری قوم کو وقت ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کریں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایک ہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم لوگوں میں تعلیم کم ہے، ہم لوگوں میں علم کم ہے۔ اگر ہم لوگوں میں تعلیم زیادہ ہوتی، علم زیادہ ہوتا، ٹیکنالوجی میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے، بزنس فیلڈ میں اگر ہم لوگ آگے ہوتے، ایجوکیشن فیلڈ میں ہمارا آگے ہوتے، جیسے کہ ہاسپٹلس کی فیلڈ میں اگر ہم آگے ہوتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ کو کوئی بھی آ کے اس طرح سے ہمارے ترقی کو روکتا، کیونکہ اگر آلریڈی ہم لوگ کی ترقی ہو گئی ہوتی تو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی، برابر کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو خصوصی طور پر جو غزہ میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ایک میزائل کا مقابلہ ایک بچی پتھر سے کر رہی ہیں، اگر ان میں صحیح تعلیم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ڈٹ کے مقابلہ کرتے۔ کون ریسپانسبل کون ہے لیک آف ایجوکیشن کے؟ لیک آف ایجوکیشن کی میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ایز این انڈیویجول ہم لوگ کو پہلے ہمارے گھر سے کوشش کرنی چاہیے، پھر ہمارے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امپلائیز ہیں، چاہے گھر میں کام کرنے والے ہوں، چاہے ہمارے بزنس فیلڈ میں کام کرنے والے ہوں، اگر وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کے بعد ارد گرد ہم لوگ بھی بہت الگ الگ طریقے سے مسجد کے لیول سے بھی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز بھی آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ عمل میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عصری تعلیم کم سے کم یا فری طریقے سے لوگوں کو امپارٹ ہو۔ یہ انتخابات آ رہے ہیں تو فرقہ پرست طاقتیں جو ہے مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے جو ہے کچھ نام نہاد فیک صوفیوں کو آگے کر رہی ہے، اور صوفی ڈائلاگ اور اسی طرح سنیہ سمواد نام کے جو ہے کیمپینز چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں کے قریب کیا جائے اور ان کو دھوکہ دیا جائے، ان میں نا اتفاقی پیدا کی جائے۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے، کیونکہ فرقہ پرست طاقت اپنے دم پہ کبھی روز ووٹ مانگ کر نہیں ہے، ہمیشہ وہ ڈیوائڈ کر فرقے میں لوگوں کو بانٹ کر، خصوصی طور پر جو مسلمانوں کی قوم کو فرقے میں بانٹ کر ڈیوائڈ کر ہی کامیاب ہوتی آ رہی ہے۔ تو جس دن ہم لوگ ایک ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں میں ملے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی اور ہماری کوشش رہنا چاہیے کہ ان لوگوں کی ذہن سازی ہو، اگر کوئی غلط راستہ جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، تو ہماری ذمہ داری، آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر غلط راستہ جا رہا ہے، اس غلط راستے کو جانے سے ان کو روکنا چاہیے۔ اور غوث الورا کا اہتمام ہوتا ہے، اس موقع پر کیا پیغام آپ کو؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سال قادریہ مسجد میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور قادریہ میلاد کمیٹی اور ذمہ داروں کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، جشن میلاد النبی اور جشن غوث الورا، اور ہم سب کی جانب سے دونوں بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں خصوصی طور پر میں نے اپنے طور پر بھی اور ہمارے علماء کرام نے بھی امت مسلمہ کو کئی پیغامات دیے ہیں، ان میں خصوصی طور پر اتحاد کا پیغام ہے، یکجہتی کا پیغام ہے، اور خاص طور پر ہم نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی علم سے بہت دور ہے، ایجوکیشن سے بہت دور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے پیمانے پر حصول علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اپنے نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تحریک چلائیں،
بڑے پیمانے پر کوشش کریں۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مٹھی بھر قوم یہودی وہ ایجوکیشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آئی ٹی میں بڑے پیمانے پر ترقی کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، 60 ممالک ہیں، پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان رہتے بستے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ پریشان حال ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ متاثر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل کیے جاتے ہیں، رسوا کیے جاتے ہیں، بدنام کیے جاتے ہیں۔ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب و علل ہیں، ان میں ہمارے درمیان اتحاد کا نہ ہونا، یکجہتی کا نہ ہونا، یونٹی کا نہ ہونا، اور علم کی کمی، اور بہترین اچھے اخلاق کی کمی، ایجوکیشن کی کمی وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس اجلاس کے ذریعہ جو پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام بہت دور تک پہنچے گا، اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا، اور امت میں بیداری آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اہل فلسطین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح انہیں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت پریشان کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سارے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بیدار ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایسی امید کی جاتی ہے۔ اکثر ایک شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے، ابابیل کیوں نہیں آ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا سورہ پڑھ کے اکثر شکایت کی جاتی ہے کہ ابابیل کب آئیں گے ابابیل۔ تو میں میری امت، میری ملت کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے ایک گناہگار کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابابیل آج بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہمیں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہمیں کوئی عبد المطلب نہیں ہے۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار، اور وہ معیار، وہ ایمان، وہ عقیدہ اگر ہمارا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اہل فلسطین کی بھی مدد ہوگی، آج جیسے نقشہ ہے وہ نقشہ نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ شاہین حسین پروگرام ہے، خانقاہ مزار غوث پاک جن کے صدقے میں اوٹومن ایمپائر بنی، غوث پاک کے خلیفہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاؤنڈیشن ڈالی تھی، وہ حکومت 700 سال رہی۔ جس دن سے خانقاہ کمزور ہوا اس دن سے مسلمان کمزور ہوا۔ ہم کو چاہیے دوبارہ ہم خانقاہ کی طرف رخ کریں، اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، تو ایمان کے اندر طاقت بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی۔